حسین جا کے چلے نعرہ سرکار زینب نے کہا بیویوں لو مر گئے بھائی زینب نے کہا بیویوں لو مر گئے بھائی پردیس میں برباد مجھے کر گئے بھائی زخموں سے بدن چورنا سر پر تلے اقدس زخموں سے بدن چورنا سر پر تنے اقدس اس شکل سے تم پیش پیمبر گئے بھائی زینب نے کہا بیویوں قاسم گئے عباس گئے آل محمدی قاسم گئے عباس گئے آل محمد ہمراہ تیرے اکبر و اصغر گئے بھائی جو عید کے دن تم نے سکینہ کو دیے تھے جو عید کے دن تم نے سکینہ کو دیے تھے کانوں سے اتر اس کے وہ گوہر گئے بھائی زینب نے کہا بیویوں کیا فاطمہ کا حال ہوا ہوگا اس دم
تم خلد میں بے سر گئے بھائی، زینب نے کہا بیویوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، انا للہ وانا الیہ راجعون. سوگواران مظلوم کربلا، آزاداران سید الشہداء، فاطمہ کا گھر لٹنے والا، نبی کے نواسے کا سخت ترین امتحان شروع ہونے والا ہے. میں نے ابھی مصائب پڑھنا شروع نہیں کیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں میں اپنی رحمتیں نازل کرے. خدا اور توفیق گریہ سے نوازے. اے عزاداروں، 14 صدیوں پہلے ہوا واقعہ آج صرف اس کا تذکرہ شروع ہوا ہے. آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آپ نے غربت حسین نہیں دیکھی، آپ نے علی اکبر کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے قاسم کی لاشوں کو نہیں دیکھا، آپ نے زینب کی بے پردگی کو نہیں دیکھا. صرف سنا ہے اللہ میرا آخری امام. جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا کا ایک ایک منظر ہے. یہی وجہ کہ میرا آقا کہتا ہے میرے جد مظلوم پہ خون کے آنسو گریا کرتا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مصائب کا آغاز ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنی طاقت ہوگی اور کتنا پہنچا پاؤں گا، لیکن جتنی خدا نے طاقت دی میں مصائب پڑھوں گا. دل کھول کے گریہ کریے گا، اور آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ رونے کا دن ہے. صبح عاشور سے حسین کے امتحان کا آغاز ہو رہا ہے. کبھی برابر کا بھائی اجازت لینے آتا ہے، کبھی حبیب جیسا دوست ہے جو مرنے کی اجازت مانگتا ہے. حسین سب کو اجازت دے رہے ہیں، سب کو رخصت کر رہے ہیں، لیکن سب کو رخصت کرنا آسان تھا، خود کا خیمے سے رخصت ہونا بہت سخت تھا. صرف سید الشہداء کی شہادت پڑھوں گا اور صرف میرے مولا اور آقا کی مظلومی آپ کے سامنے بیان کروں گا. حسین کا سب سے سخت ترین لمحہ یہ تھا جس وقت حسین خیمے میں آئے اور آ کے آواز دی، اے میری زینب ام کلثوم، اے ماں کی کنیز فضا، تم پہ حسین کا آخری سلام. بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. علی کی بیٹی آگے بڑی آواز دی، بھیا بس اتنا بتا دو، جب عباس جا رہے تھے دل کو اطمینان تھا تم موجود ہو. اے بھیا جب علی اکبر جا رہے تھے دل کو قرار تھا میرا بھیا موجود ہے. اے بھیا جب اول محمد جا رہے تھے دل کو یقین تھا آپ موجود ہیں. ڈھارس تھی، بس بھیا اتنا بتا دیجئے اب کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. حسین نے آواز دی، زینب تم کو خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. نبی کا دین بچانے کے لیے، اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے. اے میری بہن مجھے جانے کی اجازت دے دو. زینب نے تو اجازت
دی تھی، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے رخصت ہونا، اتنا آسان نہیں ہے رخصت ہونا۔ جملہ کہوں اگر محسوس کر پائیں تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اے میرے عزیزوں، رخصت ہونا، ودا ہونا اس انسان سے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ حسین سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ایک بچی ہے نا، 4 سالہ ہے نا، اس سے رخصت ہونا سب سے مشکل کام تھا۔ ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے کہ جس وقت حسین چل رہے تھے 4 سالہ بچی نے دامن تھام لیا تھا، بابا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، اے بابا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، بابا تم تو نہ جاؤ، سکینہ تمہارے بنا نہیں رہ پائے گی، سکینہ تمہارے بنا نہ سو پائے گی۔ حسین نے گلے سے لگایا، دلاسا دیا، اے میری لاڈلی اب پھوپھی کے سینے پہ سونا، اب پھوپھی کے سینے پہ سونے کی عادت ڈال لو، اے میری لاڈلی اب یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو۔ 4 سالہ بچی ہے، یتیم کا مفہوم نہیں جانتی، اے بابا یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ حسین نے تڑپ کی آواز دی، میری لاڈلی بس اتنا سمجھ جانا، جب شبر تماچے لگائے، جب ظالم گوشوارے چھینے، سمجھ جانا تم یتیمہ ہو۔ وہ وقت بھی آیا جب ظالم نے سکینہ کے گوشوارے چھینے، غالب کی لبیں پھٹ گئی، خون جاری ہوا، تماچے لگے، سکینہ نے تڑپ کی آواز دی، بابا تیری بیٹی یتیمہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سخت ترین مرحلہ ہے حسین کے رخصت، حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ آواز دی، اے میری بہن زینب لاؤ وہ کرتا تو دو جو میری ماں نے بڑی محنتوں سے سلا تھا، بڑی محنتوں سے سلا تھا۔ کرتے کی حقیقت جانتے ہیں آپ سنتے ہیں نا خون بھرا کرتا، آئیے تاریخ پڑھ دو اس کرتے کی آپ کے سامنے۔ شہزادی دو عالم کا آخری وقت تھا، بیوی نے اپنی چہیتی بیٹی زینب کو اپنے پاس بلایا اور ایک جملہ کہا، اے زینب ذرا اس صندوق سے کچھ کفن نکال کے لے کے آؤ۔ شہزادی گئی، ایک کفن لے کے آئی، حوالے کیا، آواز دی، میری لاڈلی یہ اپنے پاس رکھنا، یہ اپنے پاس رکھنا، ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، آپ اس دنیا میں موجود رہیں گی، جب ہماری شہادت ہو جائے تو یہ کفن اپنے بابا کو دے دیجیے گا، یہ ہمارا کفن ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مجھے نہیں معلوم زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ماں اپنی شہادت کی خبر خود دے رہی ہے، یہ کفن ہمیں دے دیجیے گا۔ زینب نے کس دل سے سنا مجھے نہیں معلوم، دوسرا کفن اٹھایا، زینب کے حوالے کیا، اے میری لاڈلی بیٹی اس کفن کو اپنے پاس رکھو، جب بابا کی شہادت واقع ہو جائے یہ کفن اپنے بھیا حسین میں تھما دینا، یہ تمہارے بابا کا کفن ہے۔ اب بھی مجھے نہیں خبر زینب کے دل پہ بابا کی شہادت کس طرح سے سنا اور کس طرح سے زینب نے برداشت کیا، میں نہیں جانتا۔ لیجیے وہ کفن رکھا، ایک تیسرا کفن آیا، اب کفن شہزادی دیتی جا رہی ہے اور شہزادی زینب کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، یہ اب کس کا کفن ہے جو میرے حوالے ہو رہا ہے؟ کہا اے میری بیٹی زینب اس کفن کو اپنے پاس بہت امانت سے رکھنا، یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے، جگر کے 72 ٹکڑے ہوں گے، خون میں نہایا حسن جب آئے یہ کفن اس کے حوالے کر دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیجئے اب زینب نے ایک مرتبہ نم آنکھوں سے کبھی ماں کے چہرے کو دیکھا اور کبھی اس صندوق کو دیکھا جس صندوق کے اندر کوئی کفن موجود نہیں تھا۔ زینب جو ابھی تک گریہ کر رہی تھی اب زینب کا چہرہ کھل گیا۔ آپ سمجھے زینب کا چہرہ کیوں کھلا؟ علی کی بیٹی سمجھ گئی بابا جب بابا جائیں گے، جب بابا کی شہادت ہوگی زینب اس دنیا میں موجود رہے گی، جب حسن کی شہادت ہوگی میں موجود رہوں گی، مجھے وہ ساری ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، لیکن جب بھیا اس دنیا سے جائیں گے تب زینب موجود نہیں رہے گی، ورنہ حسین کا کفن بھی ملتا، حسین کے لیے بھی امانت کے طور پہ کفن دیا جاتا۔ زینب کو یقین ہو گیا زینب دنیا سے پہلے جائے گی، حسین بعد میں جائیں گے، ابھی سوچ ہی نہیں تھی۔ شہزادی نے آواز دی ہے میری بیٹی زینب ذرا وہ کرتا تو لے آنا جسے بڑی محنتوں سے میں نے اپنے لاڈلے کے لیے سیا تھا۔ زینب تڑپ گئی، اے اماں یہ کرتا کس کے لیے ہے؟ کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو یہ کرتا حسین کے حوالے کر دینا۔ ثانیہ زہرا تڑپ گئی،
اللہ, ہاں میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا. آپ بھی دل کھول کے گریا کریں اور جو حاجت چاہتے ہیں مانگ لیں. آج سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگے نازوں کے صدقے میں. پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کے جائز حاجات قبول فرمائے. ہاں وہ وقت بھی آیا جب حسین نے کرتا لیا اور اب رخصت ہونا چاہتے ہیں. جیسے ہی رخصت ہونا چاہا زینب نے اپنے پاس بلایا کہ بھیا ذرا نزدیک تو آنا, گریبان چاک تو کرنا. گریبان چاک کیا, گلے کا بوسہ دینا شروع کیا. آج وہ سمجھ گئے ان کے لیے مسائل کی ضرورت نہیں ہے, وہ سمجھ کے میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی گلے کا بوسہ دیا الحسین تڑپ گئے. آواز دی میری دکھیاری بہن زینب, یہ گلے میں بوسہ دینے کا کیا سبب ہے؟ کہ جب بابا کا آخری وقت تھا تو بابا نے ان سے کہا تھا اے زینب جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے گلے کا بوسہ دے دینا, اس لیے کہ شمر ملعون کا گند خنجر ہوگا اور حسین مظلوم کا سوکھا گلا ہوگا. گلے کا بوسہ دینا شروع کیا. حسین نے کہا اے میری بہن زینب ذرا آستینوں کو تو چڑھاؤ. آستینوں کو چڑھایا. زینب نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ دینا شروع کیا. علی کی بیٹی تڑپ گئی, بھیا بازوؤں کا بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہ بابا نے ہم سے بھی وصیت کی تھی حسین جب آخری رخصت کے لیے زینب کے پاس جانا بازوؤں کا بوسہ دے دینا, اس لیے کہ ظالم کی رسل ہوگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ظالم کی رسل ہوگی اور دیار بدیار پھرایا جائے گا. لیجئے رخصت ہوئے بیویوں سے, لیکن ابھی سخت ترین مرحلہ باقی ہے. کیا دیکھا؟ جیسے ہی ذوالجناح پہ سوار ہوئے وہ باوفا ذوالجناح جس نے ابھی تک وفاداری کا ثبوت دیا ایک قدم آگے نہیں بڑھا تھا. حسین نے آواز دی. اب مجھے جملے کی غربت نہیں سمجھ میں آتی جو میرے مولا نے کہا. میرا مولا جانے اور وہ بے زبان جانور جانے جو امام کی معرفت رکھتا ہے. حسین نے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے, اب حسین تجھے زیادہ سہولت نہیں دے گا, یہ آخری سواری ہے, بس مجھے مقتل میں چھوڑا. اس حیوان نے زبان بے زبانی سے آواز دی مولا ذرا میرے قدموں کی طرف نگاہ تو کریں, میں کیسے قدم آگے بڑھاؤں؟ آپ کی بیٹی ہے جو قدموں سے لپٹی ہے. لیجئے حسین اترے, سکینہ کو کلیجے سے لگایا. آواز دی میری لاڈلی تم نے تو رخصت کر دیا تھا, اب کیوں آئی ہو؟ کہ بابا صرف اس لیے آئی ہوں آخری بار مجھے اپنے سینے سے صاحبان اولاد کا مجموعہ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کبھی اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیے گا, بچوں سے محبت کیجیے گا. آج میں ان تمام ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے مجلسوں میں آئیں گی, جلوسوں میں جائیں گی, آج بچوں کو پیار نہ کیجیے گا. آج بچوں کے سروں پہ دست شفقت نہ پھیریے گا, اس لیے کہ کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے پیار نہ کر سکیں. یہ ارمان دل میں رہ گیا, اپنے بچوں سے اظہار محبت نہ کر سکیں, بچوں سے پیار نہ کیجیے گا. ہاں تاریخ میں واقعات موجود ہیں, اسی سرزمین کا واقعہ پڑھوں گا آپ کے سامنے. ایسی خواتین بھی ہیں جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے, جن کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے, لیکن ان کا مزاج یہ ہے روزے عاشور جب تک عصر عاشور کا وقت نہیں آ جاتا اپنے بچوں کو شیر نہیں دیتی, اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. جب کسی نے سوال کیا آخر ایسا کیوں کرتی ہو, یہ تو شیعوں کا کام ہے, وہ فاقہ کرتے ہیں, وہ کچھ نہیں کھاتے, تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ نہ خود کچھ کھاتی ہو نہ کچھ بچوں کو کھلاتی ہو, یہ تو معصوم بچہ ہے نا, یہ تو شیرخوار بچہ ہے نا, اسے دودھ کیوں نہیں دیتی؟ ماؤں کا جملہ سنیے گا کہ ہمیں رباب سے شرم آتی, ہمیں رباب سے شرم آتی ہے. اپنے بچوں کو تو سیر کرا دے. وہ 6 مہینے کا بچہ بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. حسین نے سکینہ کو اٹھایا, کلیجے سے لگایا, تپتی زمین پہ لیٹ گئے. سکینہ کو نیند آئی اور میرا دل کہتا ہے یہ پہلی اور آخری نیند ہے, اب سونا نصیب نہ ہوگا, اب سونا نصیب نہ ہوگا.
لیجیے حسین روانہ ہوئے، آئے مقتل میں، بس مختصر کرتا چلوں، آئے مقتل میں، جنگ کرنی شروع کی۔ علی کا لال ہے، عباس کا امام ہے، نبی کا نواسا ہے، وہ جنگی ہے تاریخ آدم و عالم میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ جنگ کرتے جا رہے تھے، بھوکے پیاسے بھی ہیں نا، حسین سے زیادہ تو پیاسا کوئی نہیں ہے۔ ہر شہید کی آواز پہ لبیک کہتے تھے، جنازہ اٹھا کے خیمے تک لاتے تھے، ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے بھی ہیں۔ اور عزاداروں تصور کیجئے گا، یہ کہا جاتا ہے نا حسین 3 دن کے پیاسے تھے، نہیں نہیں، میرا دل کہتا ہے حسین 3 دن کے پیاسے نہیں تھے۔ حسین کی پیاس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کبھی تصور کیجئے گا عالم تصور میں ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی چیز گھر کے اندر آتی ہے، جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے وہ اس چیز کو استعمال نہیں کرتا، پہلے بچوں میں تقسیم کرتا ہے، پہلے بچوں کے حوالے کرتا ہے، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ چیز بڑی مختصر ہے، ہرگز اپنی زبان پہ نہیں لاتا، اپنے دہن کے نزدیک نہیں کرتا، بچوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ خیمے ہٹا لیے گئے فرات کے کنارے سے، ساری تفصیل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب پانی بند ہوا ہوگا، میرا دل کہتا ہے حسین نے بچوں کو تو پانی پلایا ہوگا، حسین جو دشمنوں کے سیراب کرتے ہیں اپنے تمام وفادار سپاہیوں کو سیراب کیا ہوگا، لیکن حسین نے پانی کب پیا آخری بار مقتل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حسین کی تشنگی سب سے زیادہ، لیکن جب جنگ کے جوہر دکھائے، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے پامال کیے، تم نے میرے عباس کے بازوؤں کو جدا کیا، اب جو شمشیر چلی ہے خدا کی قسم یہ علی کا لاڈلا جوہر دکھا رہا ہے شجاعت کے، لیکن وہ منزل بھی آئی ہے، آواز غیبی گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ۔ امام کسے کہتے ہیں دیکھ لیجئے، اس عالم میں جب شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، جب انتقام لے رہے ہیں، جیسے ہی حکم مشیت ہوا، تلوار وہ نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ پڑی، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے تلوار، کہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ جھولیاں بھر بھر کے پتھر لائے تھے۔ حسین کا بدن گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، نہیں جملہ ہی غلط ہے، امام کا جملہ نقل کروں، میرے امام نے فرمایا میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق تھا، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق۔ میں نے اسی جالس میں آپ کے سامنے پڑھا تھا، چند مقامات پہ حسین کو غش آ گیا، میں نے 2 مقام کا تذکرہ کیا تھا، ایک مقام کا تذکرہ نہیں کیا تھا، عمدن کیا تھا، جان بوجھ کے تذکرہ نہیں کیا تھا کیونکہ آج پڑھنا تھا۔ سنیے گا حسین کو غش کب آیا، جب قاسم سے رخصت ہو رہے تھے اور وداع ہو رہے تھے، گلے لگایا، فغشی علیہما مقتل کے الفاظ ہیں، حسین کو غش آ گیا، حسین بے ہوش ہو گئے۔ غش سے افاقہ کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم، پانی موجود نہیں ہے، لیکن حسین کو یہ پہلی منزل تھی جب غش آیا۔ دوسری منزل جب برابر کے بھائی کے جنازے پہ پہنچے ہیں، عباس کے لاشے کو سینے سے لگایا اور وہ بے ہوش ہوا ہے میرا مولا، کہ پھر غش سے کیسے افاقہ ہوا مجھے نہیں معلوم، شاید زینب کے رونے کی صدائیں رہی ہوں گی جس نے حسین کو بیدار کیا۔ حسین بے ہوشی سے اٹھے، دل تھامو اس جملے کے اوپر عزاداروں، روز عاشور ہے، اب اس سے سخت مسائل میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، میری زبان چل جائے خدا کی قسم، لیکن مولا کی مصیبت ہے بیان کرنی ہے۔ وہ حسین جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخموں سے چور ہیں، تیر بدن میں پیوست ہیں، لاشا زمین پہ ٹک نہیں سکتا، تیروں پر معلق ہے، یہ وہ تیسری منزل ہے جب حسین کو غش آیا۔ حسین غش میں تو ہے، غش سے افاقہ کیسے ہوا مجھے معلوم ہے، غش سے افاقہ ایسے ہوا، وہ حسین جس کا لاشا تیروں پر معلق تھا، کچھ ہی دیر میں حسین نے اپنے سینے پہ سنگینی محسوس کی، وزن محسوس کیا، سمجھے کیا مرحلہ ہے، وہ شمر و چالس و نلا صدر شمر ملون حسین کے سینے میں سوار ہوا۔ اب اس سے زیادہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں، جو سمجھ جائے گا کلیجہ پھٹ جائے گا اس جملے کے اوپر۔ شمر ملعون سینے پہ سوار ہوا، کند خنجر لے کے کس سینے پہ، جس سینے کو محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے، کس زلفوں کو پکڑا جس زلفوں کو نبی پکڑا کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے۔ اب ادھر خنجر
نے دیکھا کیا دیکھا؟ شمر ملعون ہے جو سینے پہ سوار ہے، کند خنجر لے کے گلو سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے، تڑپ گئی۔ ایک شمر خدا کا خوف کر، ایک شمر یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی کا لاڈلا ہے، شمر خوف کر۔ کوئی جواب نہ آیا، پسر سعد کا رخ کیا، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا قتل کیا جا رہا ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ جب کہیں سے جواب نہ ملا، عالم غربت میں زینب مخاطب ہوئی حسین کی طرف، اے بھیا حسین کوئی تو جواب نہیں دے رہا، تم ہی جواب دے دو، ایک بار اجازت دے دو، زینب باہر آ جائے تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، سر ابھی بھی جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے خون جاری ہے، جسم سے خون جاری ہے۔ زینب نے پھر پکار کے آواز دی، اے بھیا ایک بار بلا دو، ایک بار اجازت دے دو، علی کی بیٹی تمہاری نصرت کو آئے گی، علی کی بیٹی تمہاری مدد کو آئے گی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اب جب کوئی جواب نہ ملا تو زینب نے ایک جملہ کہا، مصیبتوں کے اختتام پہ جملہ سنیے، میں نے مجلس مکمل کی، بس ایک جملہ کہا، بھیا تم کو تمہاری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ وہ حسین جو ابھی تک ہلنے کی حالت میں نہیں تھے، سر اٹھانے کی حالت میں نہیں تھے، جسم کے اندر تھرتھراہٹ ہوئی، سر کو اٹھایا، اے بہن زینب خیمے میں جاؤ، حسین ابھی زندہ ہے۔ زینب خیمے میں آئی، سید سجاد کے پاس آئی، اے میرے لال غش سے اٹھو، دیکھو قیامت آ رہی ہے۔ فرات کا پانی نیزہ اچھلنے لگا، سیاہ دیا چلنے لگی، سید سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے بھوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، نوکے نیزہ تبیری پہ باپ کا سر، السلام علیکم۔ بات ہے